محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک دور ہے۔ آج کا دور ایسا دور ہے کہ جو لوگ صاحب ثروت ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی بہت طاقت دے رکھی ہے تو وہ اپنی دولت اور اپنی طاقت کے نشے میں چور رہتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ لوگ کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زیادتیاں کرتے ہیں، اور اپنی اس حرکت پر انہیں فخر بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑی طاقت کوئی طاقت ہے ہی نہیں، ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ حالانکہ ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کے بارے میں اور ظلم کے بارے میں بہت ساری احادیث میں ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ ان میں سے ایک مظلوم کی دعا کے بارے میں بتایا کہ مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ظالم کے خلاف دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، بلکہ اس کی دعا کو ضرور سنتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی حق والے کو اس کے حق سے نہیں روکتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب بندہ مظلوم بنتا ہے اور اس پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور سنتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، یعنی اس کی دعا ڈائریکٹ عرش الہی تک پہنچتی ہے اور اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے اور اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، جس کی بنیاد پر اب ظالم کی تباہی آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو بہت سخت مبتلا کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو دنیا میں تو نہیں پکڑتے اور دنیا میں تو اس کی پکڑ نہیں آتی، لیکن آخرت میں وہ کہیں بچ کر بھی نہیں جا سکتا، آخرت میں ضرور اس کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دولت کے نشے میں چور نہ ہو کر اور دولت پر ہم گھمنڈ نہ کریں، بلکہ جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں اور جو کمزور طبقہ ہے اور جو غریب لوگ ہیں، ہم ان کا خیال کریں، اپنے مال میں ہم ان کا حق سمجھیں، کسی پر ہم ظلم و زیادتی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔